سرہنگ زادہ را دیدم بر در سرائے اغلمش کہ عقل و قیاست و فہم و فراست زائد الوصف داشت۔ سرہنگ معناتے سپاہی، زادہ سپاہی کا لڑکا ہے۔ سرہنگ زادہ را دیدم، ایک سپاہی کے لڑکے کو میں نے دیکھا، دیدم واحد متکلم ہے۔ بر در سرائے اغلمش، اغلمش ایک ترکستان کا ایک بادشاہ ہوا ہے۔ سرائے معناتے محل، در مانے دروازہ، بر مانے پر ہے۔ اغلمش کے محل کے دروازے پر تھا کیا وہ سپاہی کا لڑکا کہ عقل و قیاست، عقل اور دانائی، قیاست ذہانت لگا لیجیے، عقل و ذہانت، فہم و فراست، دانائی اور سوجھ بوجھ، زائد الوصف داشت، بیان سے زیادہ رکھتا تھا، مطلب جتنی عمر تھی اس کی اس سے کہیں زیادہ عقل تھی اس میں، سوجھ بوجھ تھی، چلاکی تھی، تمام باتیں تھیں۔ ہم از عہد خردی، عہد معناتے زمانہ، خردی بچپن، بچپن ہی کے زمانے سے آثار بزرگی، بزرگی کی نشانیاں در ناصیہ او، اس کی پیشانی میں پیدا ظاہر ہو رہی تھی، نظر آ رہی تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے کچھ بنے گا۔ بالائے سرش زہوش مندی میتافت ستارے سر بلندی ہے۔ بالا معناتے اوپر، سر، سرش اس کے سر کے اوپر، مراد کیا ہوتا ہے اس سے پیشانی، سر کے اوپر سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ سر کے اوپر کوئی گبر چلا گیا ہوئی، پیشانی مراد ہوتا ہے اس سے۔ بالائے سرش اس کی پیشانی میں، زہوش مندی عقل مندی سے، میتافت تافتن مناتے چمکنا چمکانا، میتافت چمک رہا تھا، ستارے سر بلندی، سر بلندی کا ستارہ۔ پہلے بادشاہ جو ہوا کرتے تھے ایسے لوگوں کو بہت جلدی اپنے گروہ میں، اپنی ٹیم میں شامل کیا کرتے تھے، عقل مندوں کو، ذہینوں کو۔ تو فرماتے ہیں فی الجملہ خلاصہ یہ ہوا کہ مقبول نظر سلطان احمد، بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گیا ہے، بادشاہ کی نظر میں، کہ جمال صورت و کمال معنی داشت، کیونکہ اس میں دونوں چیزیں تھیں، ظاہری خوبصورتی بھی تھی اور باطنی خوبصورتی بھی تھی، کہ جمال صورت، کہ صورت کی خوبصورتی، و کمال معنی اور دل کی خوبصورتی داشت، دل کی خوبصورتی کا مطلب کیا، عقل، ذہانت، سمجھداری، چالاکی، کیونکہ وہ خرد مندہ گفتن، عقل مندوں نے کہا بھی ہے، کیا کہا کہ تونگری بدل اسنا بمال، مالداری دل سے ہے نہ کہ مال سے، مالداری کس سے ہے، دل سے ہے نہ کہ مال سے، اور بزرگی بعقل است، اور بزرگی جو ہوتی ہے وہ عقل سے ہوتی ہے، نہ بسال نہ کہ سال سے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب 80 سال کا کوئی بوڑھا ہو گیا تو عقل مند ہوگا، ضروری نہیں عقل مند ہوگا وہ، سال سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر 80 سال کی عمر ہوتی اور وہ سال کے حساب سے عقل مندی ہوتی تو 80 سال کا بوڑھا آدمی داڑھی نہیں مڈاتا اپنی، کلین شیو نہیں کرتا، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس کا تعلق جو ہے وہ سال سے نہیں ہے۔ چلیے، اب ظاہر سی بات ہے، اچانک سے کوئی آدمی آئے اور وہ سب کی نظر میں مقبول ہو جائے تو اس کے ساتھی لوگ جو ہوتے ہیں، اس کے منصب والے ہوتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ ابنائے جن سے او اس کے ہم رتبہ، جن سے او اس کے ہم رتبہ لوگ، ہم رتبہ مطلب جس منصب پر وہ فائز تھا اسی منصب والے، ابنائے جن سے او اس کے ہم رتبہ لوگ، بر منصب او اس کے منصب پر حسد بردند، حسد کرنے لگے کہ یار یہ ہم بھی وہی ہیں، یہ بھی وہی ہے، اتنا آگے کیسے نکل گئے۔ وبا خیانت، اور ایک خیانت میں، ایک جرم میں، الزام میں، متہم کردند، اس کو انہوں نے الزام لگا دیا،
وبا خیانت، اور ایک جرم میں متہم کردن اس پر انہوں نے کیا ہے الزام لگا دیا کہ اس نے صاحب فلاں غلطی کی ہے، ہاں انہیں لگا دیا، اور اب بادشاہ اسے قتل کر دے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ نہیں، ہمارے راستے کا جو کانٹا ہے وہ ختم ہو جائے گا، نہ بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی۔ ودر کشتنے ہو، اور اس کے قتل کرنے میں سعی بے فائدہ نمودن، بے فائدہ کوشش کی انہوں نے، لیکن بادشاہ نے جب اس کے معاملے میں چھان بین کی تو معاملہ غلط تھا، وہ بات خبر جھوٹی تھی، وہ جو خبر دی تھی انہوں نے، وہ بچ گیا۔ اب بادشاہ نے ایک دن اس سے پوچھا، اس لڑکے سے، چلیے پہلے مصرع سنیے گا ہے، دشمن چے کنت چوں مہرباں باشد دوست، دشمن کیا کرے گا جب دوست مہربان ہو تو؟ بادشاہ نے پوچھا کہ موجب خصم عیشا، ان لوگوں کی ناراضگی کا سبب، خصم مانے ناراضگی غصہ، دشمنی، اور موجب مانے سبب، ان لوگوں کی دشمنی کا سبب در حق تو، تیرے حق میں چیز کیا ہے، یہ لوگ تجھ سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں، تیرے شکایت کیوں کر رہے ہیں میرے پاس؟ گفت اس نے کہا کہ در سایہ دولت خدا بندی، بادشاہ کی حکومت کے سائے میں، در مانے میں، سایہ مانے سایہ، دولت خدا بندی بادشاہ، دعو ملکو وہی دعائیہ جملہ ہے، بادشاہ کی حکومت کے سائے میں ہم گنارا تمام لوگوں کو راضی کردم، میں نے راضی کر لیا، تمام لوگ راضی ہیں مجھ سے، مگر حسودہ، مگر حسد کرنے والے ہیں کہ راضی نہیں شبند، یہ راضی نہیں ہو رہے، یہ راضی کب ہوں گے حسد کرنے والے؟ اللہ بزوال نعمت من، مگر میری نعمت کے زوال سے، جو میرے پاس نعمت ہے بادشاہ کی دی ہوئی ہے، اگر وہ ختم ہو جائے گی تو راضی ہو جائیں گے، ورنہ راضی نہیں ہوں گے یہ۔ اور بولا بدولت و اقبال خداوندی باقی داد، بادشاہ کی حکومت اور اقبال باقی رہے، کیونکہ بادشاہ کی وجہ سے میں ہوں اور مجھ سے یہ حسد کر رہے ہیں، تو گویا کہ یہ حسد بادشاہ سے کر رہے ہیں۔ تبانم ای کے نیا زارم اندرون کسے، حسود را چے کنم کو ز خود برنج درست، کہ توانم ای کے میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیا زارم نہ ستاؤں اندرون کسے، کسی کے دل کو، اندرو مناتے دل، توانم توانست میں سکنا آتے ہیں، توانم ای کے میں کر سکتا ہوں کہ نیا زارم کے نہ ستاؤں، آزاری دن ستانا، اندرون کسے کسی کے دل کو، حسود را چے کنم، حاسد کا میں کیا کروں، یہ کو جو ہے نا یہ تھا کے او، یہ کیا ہے کہ او وہ، خود اپنے آپ ہی سے، برنج درست تکلیف میں ہے، یہاں پہ در زائد ہے، حاسد کا کیا کروں کہ وہ تو اپنے آپ ہی سے تکلیف میں ہے۔ بمیر، اب ایک مشورہ دیا جا رہا حاسد کرنے والے کو، بمیر تو مر جا، چلے ہمارے بمیر پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے، بمیر تو مر جا، کیونکہ فی الامر پر جب با داخل کرتے ہیں تو پہلا حرف دیکھتے ہیں، قاعدہ پڑھا نہیں پڑھا آپ نے، اگر ضمہ ہو تو ضمہ لگائیں گے ورنہ کسرہ لگا دیں گے۔ بمیر تو مر جا تا برہی، تاکہ تو چھٹکارا پالے، رہی دن میں رہتے چھٹکارا پانا، اے حسود اے حاسد تو مر جا تاکہ تو چھٹکارا پالے، کی رنجیس کہ یہ ایسی تکلیف ہے، ایسا رنج ہے کہ از مشقت او، کہ اس کی مشقت سے جز بمرگ، مرنے کے علاوہ نہ تبارست چھٹکارا نہیں پا سکتا، ایک ہی راستہ مر جا۔ چلیے 2 شعر ہو رہ گئے، 3 شعر، حکایت پوری ہو گئی۔ شور بختہ بآرزو خواہند، مقبلہ را زوال نعمت و جاہ، شور بختہ بدبخت لوگ، بآرزو خواہند، آرزو معناتے تمنا، آرزو ایک معنی بھی آتے ہیں یہ لوگ، شور بختہ بدبخت لوگ، بآرزو خواہند دعائیں مانگتے ہیں، آرزو ہاں خواہند مانگتے ہیں، کائے کی مقبلہ را، اچھے لوگوں کے لیے، زوال نعمت و جا، مرتبے اور نعمت کے زوال کی، کمینے لوگوں کا یہ نہیں ہے جب بھی دعا کریں گے ایسے دعا کریں گے اس کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اس کا پیر ٹوٹ جائے، اس کا سامان ختم ہو جائے، اس کا مال غارت ہو جائے، اس کو نقصان ہو جائے، یہ دعا کرتے ہیں۔ شور بختہ بدبخت کمینے لوگ، بآرزو خواہند دعائیں مانگتے رہتے ہیں،
مقبلہ را اچھے لوگوں کے لیے، زوال نعمت و جاہ مرتبے اور نعمت کی زوال کی۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ گر نہ بیند، اگر نہ دیکھے، بیند دیدن کا وہ ہے مظاہرہ، اگر نہ دیکھے بروز دن میں، شپر چشم چمکادڑ کی آنکھ۔ دیکھ چمکادڑ والے مشہور یہ کہ دن میں نہیں دیکھتا، وہ رات میں دکھائی دیتا ہے، اسے سورج کی روشنی سے دکھائی نہیں دیتا اس کو، ہیں؟ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا دن میں جو ہوتے ہیں نا، وہ کہیں بہت زیادہ پرانا پیڑ ہوتا، اس پہ الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں وہ دن میں، اور رات ہوتے ہی وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہ شپر چشم جو ہے نا، یہ اضافت مقلوبی ہے۔ اس میں اضافت مقلوبی کا مطلب ہوتا، طریقہ یہ ہے کہ پہلے مضاف تھا، بعد میں مضاف الیہ آتا، لیکن یہاں پر مضاف الیہ پہلے آ گیا اور مضاف بعد میں آ گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا چشم شپرہ، ہیں، چمکادڑ کی آنکھ۔ گر نہ بیند، اگر نہ دیکھے دن میں چمکادڑ کی آنکھ، تو چشمہ آفتاب رچے گناہ، تو سورج کا اس میں کیا گناہ ہے؟ ارے سورج کا کیا گناہ ہے اس میں؟ تمہاری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی دھوپ کو برداشت کر سکیں، اس کی روشنی کو برداشت کر سکیں۔ اب آپ دوست دینے لوگوں سورج پر کہ یار سورج دیکھنے نہیں دے رہا ہمیں، سورج کا کیا گناہ ہے اس میں؟ راست خواہی ہزار چشمے چنا، کہہ رہے ہیں اگر تو انصاف کی بات پوچھو نا، تو انصاف کی بات یہ ہے، راست خواہی اگر تو انصاف کی بات پوچھے، انصاف کی سچ بات پوچھنا چاہتا ہے، تو ہزار چشم چنا، ہزار ایسی آنکھیں جیسے چمکادڑ کی آنکھیں، کور بہتر، اندھی بہتر ہے، کور مانے اندھی، ہزار ایسی آنکھیں اندھی بہتر ہے کہ آفتاب سیاہ، آفتاب کے سیاہ ہونے سے۔ چلیں